تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر کے مردوں کو ہم سنا سکتے ہیں؟ کیا جو قبر میں مردے دفن ہو گئے ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں؟ ان تک ہماری بات پہنچتی ہے؟ اس کا کیا ہے؟ پہلے تو اس آیت کو سمجھ لیجئے، اور اس آیت میں یا اس سے پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ فاطر میں یہ آیت آ جائے گی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ قانون یہ ہے کہ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ جو مردہ ہو گیا اس کے ظاہراً جو اس کے یہ احساسات ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، چھونا، محسوس کرنا، دنیا کے لحاظ سے دنیا چیزوں سے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے نا، تبھی تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے نا، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا لازم ہے کہ قبر والے کچھ نہیں سنتے ہیں۔ اچھا جی، اگر یہ قبر والے کچھ نہیں سنتے ہیں تو بھائی حدیث میں تو آتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے فلاں فلاں موقع پہ جو ہے وہ سنا گیا، فلاں فلاں موقع پہ مردوں نے سنا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ یاد رکھ لیں کہ مردوں کے سننے کی باتیں جتنی بھی واقعات میں بیان کی جاتی ہیں، کسی کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، سوائے دو چیزوں کے۔ دو دلیلوں کے علاوہ تیسری کوئی دلیل، جتنے بھی کوئی واقعات بیان کیے جائیں گے، جو بھی کوئی باتیں کی جائیں گی، وہ سراسر جو ہے اٹکل پچو ہوں گے، ہیلے بہانے ہوں گے، سوائے دو چیزوں کے۔ ایک یہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جب فتح پالی تو بدر کے کافروں کو ایک کنویں میں پھینک کے ان کے اوپر کھڑے ہو کے، ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ تمہارے ان باطل معبودوں نے وعدے کیے تھے، کیا پورا پایا ہے تم نے؟ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ مردہ دفن کر کے پیچھے چلتے ہیں، جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، ٹک 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 کی جو آہٹ ہے، چلنے کی جو آہٹ ہے، وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ دو دلیلیں کوئی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ اچھا، ان دو دلیلوں سے کیا ہے؟ کیا ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس بات کو میں نے سورۃ اعراف کے آخر میں بھی سمجھایا تھا کہ ایک ہے عام اور ایک ہے خاص۔ عام کو اپنے عموم پہ رکھا جاتا ہے اور خاص کو اپنے خصوص پہ رکھا جاتا ہے۔ عام کو دلیل بنا کے خاص کو نہیں پکڑا جاتا اور خاص کو پکڑ کے عام کو نہیں رد کیا جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، ایک اور مثال سے سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں سورۃ انسان یا سورۃ دہر میں 29 بارے میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا۔ اب میرے سامنے کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور وہ کہہ دے کہ بھائی آدم علیہ السلام کس نطفے سے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کس نطفے سے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی قرآن مجید نے تو پوری اس آیت میں انسان بولا ہے نا، کہ جو بھی انسان ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، الانسان، سارے انسانوں کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے۔ تو بتاؤ آدم علیہ السلام انسان تھے کہ نہیں؟ وہ پہلے انسان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، تو کس کے نطفے سے پیدا ہوئے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب یہ دیں گے کہ وہ ایک خاص ہیں،
ان کے ایک الگ دلیل موجود ہے، اور وہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ نے مٹی سے یوں پیدا کر کے بنا دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پہ یوں پیدا کر دیا تھا، اللہ نے الگ سے بتا۔ لہذا لقد خلقنا الانسان من نطفۃ، یہ آیت اپنی جگہ پہ یہ بھی درست ہے، اور آدم علیہ السلام کا مٹی سے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا وہ بھی صحیح ہے۔ وہ خاص ہے تو اپنے خاص پہ رہے گا، اس خاص کو پکڑ کے آدم علیہ السلام اگر مٹی سے مٹی سے براہ راست اللہ ان کے اندر روح پھونک کے بنا سکتا ہے، تو آج بھی کسی بت کو ہم انسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام جو بنے تھے؟ نہیں، قیاس نہیں کر سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں تو اور بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دوسری طرف قانون یہ ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے، ہاں سوائے اس کے کہ جس کی اللہ نے خود بتا دی۔ اب یہ ہے قانون۔ اسی طرح یہاں پر بھی کہا جائے گا کہ قانون یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ ہاں جہاں پہ اللہ نے الگ سے بتایا کہ مردے کو جب آپ دفن کر کے جاتے ہو تو اللہ اپنے قدرت سے اس کو معجزانہ طور پہ آواز سناتا ہے، محسوس کراتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے جو میرے پیچھے آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ لیکن صرف آہٹ سنتا ہے۔ اب آہٹ کو آگے سے آگے قیاس کر کے اچھا اگر آہٹ سنتا ہے تو پھر باتیں بھی سنتا ہوگا، باتیں سنتا ہے تو پھر دعائیں بھی سنتا ہوگا، دعائیں سنتا ہوگا تو ان سے مانگنا بھی چاہیے، مانگتے بھی چاہیے تو وہ ہماری سفارش بھی کرتا ہوگا مردہ؟ نہیں، جتنا اجازت ہے، جتنا بتائے گا صرف آہٹ سنتا ہے، چونکہ حدیث میں بتایا گیا، اور کچھ نہیں سنتا، صرف آہٹ سنتا ہے کیونکہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو جیسے دوسرے معجزات عطا فرمائے، یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب ان کافروں کو مارا، جو کافروں کے 70 سردار جہنم واصل ہوئے، جب انہیں کنویں میں، بدر کے کنویں میں پھینکا گیا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حجت قائم کر رہے تھے، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اور تمہارے ان باطل معبودوں نے جو وعدے کیے تھے پورے پائے؟ نحن وجدنا، ہم نے وہ حق پایا جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مردے سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں عمر، اس وقت الان ابھی یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو وہ اللہ نے انہیں سنا دیا تھا، اس کے علاوہ اب یہ دو واقعات خاص ہیں، یہ اپنے خصوص پہ رہیں گے۔ ان واقعات کو بنیاد بنا، اچھا اگر وہ کافر سنتے ہیں تو پھر مسلمان بھی سنتے ہیں، مسلمان سنتے ہیں تو پھر ان سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، پھر مانگنا بھی چاہیے، پھر قبروں پہ بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، جتنی اجازت ہے اتنا اس سے کریں گے۔ اچھا جی، یہ آیت کہتی ہے وما